نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان دوستوں کی اور میری نیت کو اللہ تعالیٰ درست کر دے کہ ہمارا ہر عمل اس کی رضا کے لیے ہو، اس کی خوشنودی کے لیے ہو، جس کے بارے میں اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کام میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔ ہم اس رب کائنات کے نام مبارک سے ابتدا کرتے ہیں کہ جس کا اسم ذاتی اللہ ہے۔ اللہ اس کا اسم ذاتی ہے، یعنی اس کا ذاتی نام ہے۔ یوں سمجھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ پڑھ لکھ لیتا ہے، کبھی ہم اس کے ساتھ ڈاکٹر کا لقب لگاتے ہیں، کبھی فلسفی لگاتے ہیں، اور دیگر اس کے ساتھ جو ہے القابات لگتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ساری اس کی صفات ہوتی ہیں، لیکن اس کا اصل نام جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں کہ اس کا نام محمد ہے، اس کا نام احمد ہے، تو وہ اس کا اسم ذاتی کہلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، لیکن اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اللہ معبود کو کہتے ہیں، اور اللہ یہ وہ نام ہے جو دلوں کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، جس سے دلوں کے اندر طمانینت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے انسان کو راحت اور چین مل جاتا ہے۔ اور اس رب کائنات کے اس نام کو اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ اگر اس کا ایک ایک حرف ہٹا دیں تو بھی یہ ہر صورت میں بامعنی رہتا ہے۔ یعنی اللہ معبود کو کہتے ہیں، لیکن اللہ سے اگر الف کو ہٹا دیا جائے تو یہ للہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے، اور اگر لام بھی ہٹا دیا جائے تو لہو رہ جاتا ہے، یعنی اسی کے لیے، اور پھر لام کو بھی ہٹا دیا جائے آخری ہو رہ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہی۔ تو اس رب کائنات نے، وہ رب کائنات جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا کے اندر ہمارے لیے انتظامات کر دیے، وہ ایسا اللہ ہے۔ اس نے اپنے لیے خود فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ الرحمن ہے، وہ مہربانی فرمانے والا ہے، وہ رحمت فرمانے والا ہے۔ وہ رحمت کیسی فرماتا ہے؟ اس کی رحمت کا مفہوم کیا ہے؟ کہ بندہ اپنے کرتوتوں اور برے عملوں کی وجہ سے سزا کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اسے بخش دیتا ہے اور گناہوں پر اس کی گرفت نہیں فرماتا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ قیدی بنائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک ایسی خاتون تھی جس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا۔ اب وہ قیدی خاتون جس بچے کو دیکھتی تو اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا یہ طرز عمل دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ بتاؤ، یہ خاتون اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈال سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگ میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ آگ میں گر بھی رہا ہوگا تو یہ جا کر اس کو بچا لے گی۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس سے 70 درجے زیادہ ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ماں جو محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اس کی جو بے شمار مثالیں، ان میں سے ایک ہم مثال یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کے خزانوں کا آپ کو مالک بنا دیا تھا، تو پورے ملک کے اندر قحط پڑ گیا اور اس کا اثر جو ہے کنعان تک جا پہنچا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے جو معاون تھے ان لوگوں کو حکم دے دیا
جو انتظامی لوگ تھے ان کو حکم دے دیا کہ وہ راستوں پر چوکیاں قائم کر دیں، یعنی ہر وہ شخص کہ جو باہر سے آنے والا ہے اس کی پوری تحقیق کی جائے، وہ کہاں سے آیا، کیا لے کر آیا۔ لیکن ساتھ میں یہ بتا دیا کہ کنعان سے جو لوگ آنے والے ہیں ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ لے کر کے آئے ہو، بلکہ ان سے یہ پوچھنا کہ کہاں سے آئے ہو، بس باقی جو معاملہ ہوگا وہ میں خود پوچھوں گا۔ کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ میرے بھائی ضرور آئیں گے اور میرے بھائیوں کی ناداری، ان کی غربت لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے، تو وہ میں خود پوچھوں گا۔ مطلب وہ یہ سوال تم نے نہیں کرنا کہ وہ کیا لے کر آئے۔ اور اسی طرح اللہ کی جو رحمت ہے وہ موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد قبر میں جب پہنچتا ہے، منکر نکیر سوالات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں منکر نکیر کو یہ حکم نہیں دیا ہے کہ وہ اس کے عملوں کے بارے میں پوچھے، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ فرشتے کیا کریں، اس مردے سے پوچھیں کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، اور پھر فرمایا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ بتاؤ ان ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ تو سوال ہوگا کس کے بارے میں؟ کہ تم سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ کو جانتے ہو، رسول کو پہچانتے ہو، یہ تو ہوگا، لیکن اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اعمال کے بارے میں ہم خود قیامت کے دن پوچھیں گے، تاکہ فرشتوں کے سامنے میرا بندہ شرمسار نہ ہو جائے۔ تو فرشتوں کو یہ حکم اسی لیے ہے کہ گنہگار بندہ جو ہے وہ شرمسار نہ ہو جائے۔ اور اللہ کس طرح معاملہ فرمائے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کے قریب آئے گا، وہ بندہ جو مومن ہوگا اس کے قریب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آئے گا، پھر اس سے اپنی رحمت کی چادر اس پر ڈال دے گا اور اس سے گناہوں کا اقرار کرائے گا۔ اس سے فرمائے گا کہ بندے فلاں وقت پر فلاں موقع پر تو نے یہ گناہ کیا، تو وہ اقرار کرے گا کہ ہاں مولا مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سترتھا فی الدنیا، اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی، وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج بھی تیرے گناہ کو بخش دیتا ہوں، آج بھی کیا کرتا ہوں؟ تیرے گناہ کو بخش دیتا ہوں، کہ میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں چھپایا ہے، آج بھی میں تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور رحمت کا معاملہ فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمارے گناہوں کی ستر پوشی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔